السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ قومی اسمبلی میں پھر ایک مار کرائی شروع ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی اور حکومت آمنے سامنے ہے۔ جو 12-13 جماعتوں کا اتحادی حکومت ہے وہ آمنے سامنے میں۔ عمران خان نے جو ایک بڑا ہی ایک پولیٹیکلی کل پرسوں انہوں نے صحافیوں کو ایک چھوٹا سا انڈیکیشن دی کہ انہوں نے کہا جی ہم واپس جا سکتے ہیں قومی اسمبلی میں۔ آپ کو یاد ہوگا اپریل میں جب ان کی عدم اعتماد ان کے خلاف پاس ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم استعفیٰ دے رہے ہیں۔ اس وقت کچھ لوگوں نے استعفے نہیں دیے تھے، کچھ پارٹی کے لوگ تھے جس کو راجہ ریاض ان کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو وہ پارلیمانی لیڈر بن کے پی ٹی آئی کے منحرف ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں آپ کی بات مانتے، تو اس وقت جو استعفے دیے اس میں سے آج کے روز، یعنی کہ آج سے مراد میں بات کر رہا ہوں، منگل کو 35 کے مزید آپ نے استعفے منظور کر لی۔ اس سے پہلے آپ نے 11 ایم پی اے جو تھے مسلم پی ٹی آئی کے، ان کے آپ نے استعفے منظور کیے تھے۔ آج کمال کی بات یہ ہے کہ جو ہی منگل کے روز یہ 35 لوگوں کے استعفے منظور ہوئے تو ساتھ الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، یعنی کہ اب وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن نہیں ہے۔ اور اس میں کمال یہ ہے کہ اس میں جو جان کہتے ہیں نا، یہ موسٹ پاورفل جتنے بھی ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تقریباً سارے شامل ہیں۔ اس میں شہر یار افریدی ہے، شیخ رشید اپنے عوامی مسلم لیگ کے جو بڑے ایک زوردار آواز ہیں پی ٹی آئی کی، گو کہ وہ اس پارٹی کا حصہ نہیں ہے، اسد عمر ہیں، غلام سرور خان ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، قاسم سوری ہیں، مراد سعید ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، زرتاج گل ہیں، حماد اظہر ہیں، مطلب نام لیتے ہیں، علی زیدی ہے، جو بھی نامور لوگ ہیں نا وہ تقریباً انہوں نے 35 کو ڈھونڈ کے ان کے استعفے منظور کرنے کے، خدا نہ خواستہ اگر یہ واپس آ گئے تو یہ کہیں عمران خان کی وائس نہ بن جائے۔ تو ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے اس فیصلے سے کہ اسپیکر صاحب نے جو آج منگل کے روز جب ان کے 35 کے استعفے منظور کیے تو ایک نروسنیس ہے، عمران ان کی نروس پہ ہے، خان ان کی نروس پہ ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے ڈر جاتے ہیں۔ اب ڈر کیا تھا؟ اب سوال یہ کہ یہ سارا کچھ کیا کیوں ہے اسپیکر نے اس لیے کیا، اور اس سے پہلے یہ جاننا ضروری کہ عمران خان نے یہ کیوں وار کیا۔ عمران خان نے اس لیے وار کیا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ حالات بدل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کراچی کے انتخابات میں ایم کیو ایم نے بھی ہلکی سی فیلر دیا تھا کہ ہم حکومت چھوڑ سکتے ہیں، گو کے بعد انہوں نے وضاحت کی ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ان کی پرانی اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ ایک ہی وقت میں اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں اور حکومت میں بھی ہوتے ہیں۔ مگر کہیں نہ کہیں خان کو یہ انڈیکیشنز آئیں، کچھ طرف سے آئیں، اور اس میں اندر کی خبر یہ ہے کہ 15 ایم این اے جو تھے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے اس پوائنٹ پہ خان سے وعدہ لیا کہ اگر آپ ہمیں ٹکٹیں دیتے ہیں تو عدم اعتماد ہوگا تو ہم جا کے ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ 15 کی یہ خبر آ چکی ہے، تو خان واز ویری ویری سیف اینڈ سیکیور کہ 15 بندے اگر یہ ایبسینٹ ہوں گے تو چاہے لے آؤ جی ایم کیو ایم نے بھی لے آؤ، جنہوں مرضی لے آؤ، آپ عدم اعتماد میں اڑ جائیں گے۔ اور شہباز شریف کے جو سرپرائز تھا وہ یہی تھا، انہوں نے ہوم ورک کر لیا ہوا تھا، 15 لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہم اڑا دیں گے شہباز کو۔ اب پوائنٹ یہ بنا، دوسری طرف یہ بنا کہ پریشر یہ آ گیا ہاں پہ کہ اگر ہم 15 بندے جاتے ہیں تو جو راجہ ریاض صاحب پی ٹی اے کے جو ایم این اے ہیں، جو ان کے ساتھ وہ لوگ جو پورا ان کا گروپ بیٹھا ہوا ہے، جس کا جو 11 جو اپریل سے چھوڑا ہی نہیں تھا جنہوں نے اسمبلی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کی جو عدالتوں نے فیصلہ دیا اس میں اگر پارلیمانی ہیڈ آف اینی پارٹی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میری پارٹی نے ووٹ کس کو دینا ہے، تو راجہ ریاض صاحب اگر یہ فیصلہ کر دیتے، جس کا خان کو ڈر تھا اور امکان تھا کہ وہ شہباز شریف کے انفلوئنس میں آگے کہے گا کہ میری پارٹی جو ہے وہ شہباز شریف کے خلاف ووٹ نہیں ڈالے گی، تو اس کا مطلب تھا کہ آپ 15 نکال کے بھی پھر پھنس گئے۔ تو راجہ ریاض اس طرح ایک کی فیکٹر بن گیا خان کی کیلکولیشن میں، جو خان نے سرپرائز تیار کیا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ راجہ ریاض کو نکالنے کے لیے ضروری ہے یہ فیکٹر کو پکڑنے کے لیے کہ ہم اسمبلی میں واپس چلے جائیں۔ تو یہ تو خان کی ایک بڑی ہی اعلیٰ پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی، جس کے جواب میں نیلے پہ دل آ گیا۔ جب آپ ایٹ وار ہوتے ہیں تو پھر وار ہوتے ہیں، پھر تو پیار محبت نہیں ہے۔ آپ نے بڑا اچھا ایک دور نکالا اور آپ نے 15 بندے ان کے پکڑ لیے اور ان سے آپ نے وعدہ، یہ خبریں کافی اتھینٹک ہیں کہ اتنے لوگ بد دل ہیں، آوازار ہیں، شریف فیملی کی ڈومینیشن سے یا مسلم نون کی پالیٹکس سے۔ تو وہ خان کا کاؤنٹر انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا جی 35 بندے ہم نے تو آپ کے جناب ہم نے لے لیے آج، اور اس کے ساتھ اب ہوگا کیا؟ اب اصول یہ ہے جس طرح پہلے 11 لوگ تھے وہ انہوں نے استعفے انہوں نے منظور کیے، اور اس میں پھر 9 میں سے تو خان صاحب نے الیکشن لڑا، تو اب پتہ نہیں اب 35 کے 35 پہ جو ضمنی الیکشن ہوں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے دوسرا بڑا اللہ کمال کیا ہے ان اتحادیوں نے، انہوں نے کہا جی کہ اب ہم کینڈیڈیٹ بھی کھڑے نہیں کریں گے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یہ جو 35 لوگ ہیں اس میں 2 جو ہے نا 2 خواتین ہیں وہ پی ٹی آئی کی،
وہ اپنا وہ نامینیشنز پہ آئی ہیں، ان کی نامزدگی ہوتی ہے، تو وہ نامزدگی تو خیر واپس وہ تو الیکشن نہیں ہوگا، وہ 2 خواتین کی نامزدگی پی ٹی آئی کی طرف سے واپس آ سکتی ہے، مگر جو 33 باقی سیٹیں ہیں اس پہ 2 مہینے پاکستان الیکشن کمیشن کے پاس ہوتے ہیں قانونی طور پہ، اگر کہ وہ اس کے دوران نیا الیکشن کرائیں تاکہ وہاں پہ کینڈیڈیٹ آ جائے۔ تو پی ٹی آئی نے پہلے ہی کہہ دیا جی کہ اب ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، ہم اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں یہاں کھڑا کریں گے۔ انہوں نے سیدھی بات کی۔ اب خان صاحب کے پاس تو وہ استعفے دے رہے ہیں، اب خان صاحب کے پاس ایک ہی لاجک تھا کہ وہ ایک سائیکولوجیکلی پریشر بلڈ کرتے تھے کہ جب الیکشن ہوگا تو میں الیکشن لڑوں گا تاکہ میں ثابت کروں لوگ میرے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ اسمبلی میں تو جانا ان کا مقصد نہیں تھا۔ تو اب 33 جگہ پہ خان الیکشن لڑے گا کہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ تو انہوں نے 2 کام کیے ہیں، ایک طرف تو آج 35 لوگوں کو اسمبلی سے ٹیکنیکلی لیگلی نکال دیا، ان کے استعفے منظور ہو گئے ہیں، دے آر نو مور ممبر آف دی پاکستان نیشنل اسمبلی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بلدی جو اگلے الیکشن ہوں گے ہم اپنا کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑا کریں گے۔ تو انہوں نے بھی خان کا جو میں سمجھتا ہوں ایک جواب سخت دیا ہے، اب خان کے لیے فردر ایشو بن گیا ہے۔ حالانکہ فواد چودھری نے آج بڑا اپنا منگل کے روز اس فیصلے سے پہلے یہ کہہ چکے تھے جناب کہ ہمیں ہمارا حق بنتا ہے، اگر ہم واپس جاتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر ہمارا ہوگا، پارلیمانی لیڈر ہمارا ہوگا، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو ہیڈ ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ اسمبلی میں یہ 3 چیزیں اگر جس پارٹی کے پاس ہوتی ہیں وہ بہت بڑی پاور ہوتی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو ہیڈ ہے وہ سارے فائنینشیل معاملات اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ اپوزیشن کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بیسیکلی فیڈرل منسٹر کے برابر ہوتا ہے، ہی از ایکول ٹو دی پرائم منسٹر، ہی از دی سٹنگ پرائم منسٹر، آپ یوں سمجھ لیں۔ تو اتنی جو ہی انہوں نے یہ آپ کو آنکھیں دکھائی کہ اسی واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی آنکھیں نکالی، ان کو جی 35 جو کریم تھی پارٹی کی، جو فیسز تھے، جو میڈیا جینک تھے، جن کو لوگ سننا چاہتے تھے، جو عمران خان کی آواز تھے، جو پی ٹی اے کی آواز سے، آج تو انہوں نے صاف کر دیے۔ اب 70 لوگ پھر گرے ایریا میں انہوں نے رکھے ہیں کہ ہو سکتا ہے 5-5 کریں، 2-2 کریں، 1-1 کریں، 3-3 کریں یا سارے کر دیں۔ تو یہ بھی لڑائی ایک چیز کی غمازی کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج شہباز شریف نے اور نواز شریف نے دونوں نے، نواز شریف نے ایک عرب ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا اور نواز شریف صاحب نے، نواز نے فرام لنڈن سے جناب انہوں نے بھی فرما دیا کہ جی الیکشن وقت مقرر بھی ہوں گے۔ اور اندر کی خبر جو ہے وہ ان کا جو دل ہی دل میں وہ خواب ہے، خواہش ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسی سچویشن بن جائے پاکستان کی۔ پولیٹیکل تو ہے جو آپ کے سامنے، لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اکنامیکلی بھی انتہائی برے حالات ہیں پاکستان کے۔ تو یہ اس گیم میں ہے کہ اگر جب الیکشن کا وقت آئے جو 2023 میں بنے گا جا کے، اگر یہ اپنا جو کہ ٹائم مقررہ ہو جائے گا اگست میں، اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو اس کا مطلب ہے اکتوبر نومبر میں یہ الیکشن ہوں گے۔ تو میرا نہیں خیال یہ الیکشن بھی ہونے دیں گے، یہ عدالتوں میں چلے جائیں گے، یا ایسا کلچر کریٹ کر دیں گے، ایسی فضا بنا دیں گے کہ اس حالات میں پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ووٹ کہاں سے لے کے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پٹرول نہیں مل رہا، گندم کی شارٹیج ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس نہیں ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، تو ہمیں ملک کو پہلے اسٹیبل کرنے دو۔ تو یہ اصل میں پلان ہے جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ تو ایک بڑی ہی پاکستان کی جو انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں جو میری دکھ بھری میں سمجھتا ہوں داستان وہ یہ ہے کہ یہ پارٹیاں اپنا ذہن، اپنی پولیٹیکل وزڈم، اپنا جو سارا خوبصورتی ہے وہ ایک دوسرے کو لڑائی میں ڈال رہے ہیں، محاذرائی میں ضائع کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے لانے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں، نہ کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اندر کی جو تیسری خبر ہے جو میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں، میں آپ کو دوبارہ اس کی ری انفورسمنٹ کر دوں اس خبرے پہ، وہ خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون فیصلہ کب کرے گی کہ الیکشن کرانے کہ نہیں کرانے۔ ایک بات تو پکی ہے اس پارٹی کی، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، انہوں نے عمران خان کے ڈر سے کسی صورت نہ اسمبلی توڑنی ہے نہ الیکشن کرانے ہیں۔ ہاں ان کا عمران خان اصل کون ہے، اصل ڈنڈا کہاں ہے؟ نواز شریف کا اصل ڈنڈا آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آئی ایم ایف نے تھوڑی سی رعایتیں دے دیں، اگر انہوں نے تھوڑی سی سپیس دے دی، اگر انہوں نے بیل آؤٹ کر دیا، اگر انہوں نے 4 پیسے دے دیے اور اس کے ساتھ دوسرے پیسے مل گئے، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ الیکشن ہونے دیں گے۔ پھر ڈیفینیٹلی دے ول ٹرائی دیئر بیسٹ کہ یہ پاکستان کا جو الیکشن ہے اس کو 1 سال آگے لے کے جائیں۔ اگر آئی ایم ایف نے پیسے نہ دیے اور اگر جو انہوں نے شرائط اپنی سخت رکھی ہیں، اس شرائط تو بہت ہی سخت ہیں، مگر اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور خبر دیتا جاؤں، آج انہوں نے فیصلہ کیا 200 ارب روپے کے ٹیکس مزید لگانے کے لیے۔ وائی دے آر پلیزنگ آئی ایم ایف، دے آر
پلیزنگ آئی ایف کے یار آئی ایم ایف دیکھ لو ہم تمہارے تابع دار ہیں, جو تم کہتے ہو ہم کر رہے ہیں, ہم 200 ارب کے مزید ٹیکس لگانے لگے ہیں, خدا کا واسطہ 4 پیسے دے دو, ملک سان چلان دو. تو اصل لڑائی جو ہے وہ میرے خیال میں نواز لیگ کی وہ عمران کے ساتھ نہیں ہے, وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہے, ان کی شرائط کے ساتھ ہے. وہ ان کی شرائط سے تھوڑی سی نرمی چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی جان چھوٹ جائے, تھوڑا سا سپیس مل جائے تاکہ ہم پولیٹیکلی گین کر لیں. اور عمران خان کی لڑائی یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے سیٹلمنٹ سے پہلے یہ زخمی ہیں, پاپولیرٹی میرے ہاتھ میں ہے, میں پولیٹیکلی کنٹرول کر رہا ہوں, لوگ میرے ساتھ ہیں, میڈیا پہ میرا نام ہے, فوٹو جینک میں ہوں, میڈیا جینک میں ہوں, پولیٹیکلی پاپولر میں ہوں, الیکشن اس کے حق میں ہے. تو جو پاکستان کی انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ الیکشن عمران کے حق میں ہے اور نواز شریف کے حق میں نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان کے حق میں الیکشن نہیں ہے. یہی پاکستان کی تباہی اور بربادی کی کافی ہے. سیاسی طور پہ ہم ایک عدم استحکام کا شکار ہیں اور دن بدن جو پاکستان کی اکانومی پہ نظر آتا جا رہا ہے. پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب ان میں سینٹی آئے گی, عقل آئے گی, یہ پاکستان کے لیے مل کے کوئی فیصلہ کریں گے جو مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.